کیا کوئی انسان دوسروں کے ساتھ برا کر کے واقعی خوش رہ سکتا ہے؟ اور مکافات عمل کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انصاف کا نظام ہے۔ یہاں بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ظلم آرام میں ہے، جھوٹا کامیاب ہے، دھوکہ دینے والا خوشحال ہے اور مظلوم پریشان ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، دلوں کا حال اور انجام صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ اس آیات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کی پکڑ فوری بھی ہو سکتی ہے اور دیر سے بھی، مگر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مکافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا بدلہ پاتا ہے۔ اگر وہ بھلائی کرے گا تو بھلائی پائے گا، اور اگر ظلم کرے گا تو کسی نہ کسی شکل میں اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا۔ کبھی انسان دوسروں کا دل دکھاتا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی عزت اچھالتا ہے، یا کسی کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بچ گیا، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اعمال ضائع نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیوں نہ کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ بعض اوقات انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں بے سکونی ہوتی ہے، گھر میں پریشانی، رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ اور زندگی میں برکت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر دکھ نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کہی، کسی کے آنسو پر اتنی خوشی کی عمارت بناؤ، کیوں نہ کہ اس کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کسی کو رلاتے ہیں، کل وقت آپ کو بھی رلا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت اچھالتے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک دن آپ کی عزت بھی آزمائش میں پڑ جائے۔ اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا حق بھی کوئی مار لے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مصیبت یا ہر مشکل لازماً کسی گناہ یا ظلم کی سزا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کے ذریعے بلند درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر آنے والی ہر تکلیف اس کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھیں، بدلہ لینے کی جلدی نہ کریں، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں، دعا کریں اللہ ہمیں انصاف عطا فرمائے، اور اگر ممکن ہو تو معاف کرنے کی ہمت بھی دے، کیوں نہ کہ معاف کرنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جبکہ اپنا حق انصاف کے ذریعے لینا بھی جائز ہے۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، کیوں نہ کہ دنیا گول ہے، اعمال لوٹ کر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہر عمل کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ آمین ثم آمین۔